أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين. إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. لكم الآيات إن كنتم تعقلون. صدق الله العلي العظيم. यम आयात मुक़द्दसात यम मस तिलावत कर और इमुक के मुख्तसर तर्जम तो तफसीर सोई पेश करना। या रब्बि सल्ली वसल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा हुआ। हेर के नायो अहली किताबन हुन आख खसलत आख बयान करन कि तुम हसा खुदाई सिंदन आयतन सहित कुफर करान पैगंबरन तुम ना हक सुना कत्ल करित बे खुदाई सिंद यम हद तुमो हदो नेबर नेर। अलबत्ता फरमो कि सारी छन ये लैसु ऐ अहलुल किताबी
چھن یعنی اہل الکتابی یعنی اہلی کتاب کیا چھن سواءن ہی مستوینہ یعنی ہی برابر ساری چھن برابر من اہل الکتاب اہل کتابو مز امتن اخ جماعت اخ چھ قائمتن یس چھ ثابت قدم مستقیمتن ثابتتن علی الحق اس استقامت سان چھ ثابت چھ حقس پیٹھ یت پٲٹھۍ زِ عبداللہ ابن سلام و اصحابہ یت پٲٹھۍ حضرت عبداللہ بن سلام بیٚیہِ تٔمۍ سٕنٛدۍ صحابی یِم ٲسۍ سٲتھی یِم ٲسۍ یہوٗدن ہٕنٛدۍ عٲلم پتہٕ اوٚنُکھ ایمان جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتلون آیات اللہ تم چھِ خۄداے سٕنٛز آیات کران تلاوت آناء اللیل رات کٮ۪ن وقتن منٛز اے فی ساعاتہ یعنی رات کٮ۪ن ساعتن منٛز وہم یسجدون یصلون حالن یؤمنون اتھ حالس منٛز کہ تم چھِ آسان سجدٕ کِس حالتس منٛز کیٛاہ چھِ سجدٕ کِس یعنی نمازِ منٛز چھِ تم خۄداے سٕنٛدۍ آیات آسان تلاوت کران خۄداے سٕنٛز آیات نمازِ منٛز تلاوت کرٕنۍ راتلے ییٚمہِ ساتہٕ نہٕ کانٛہہ آسہِ وٕچھان کہِ یہِ چھِ بٔڑ دۄلت یصلون یؤمنون باللہ تم چھِ ایمان تھاوان حضرت اللہس پٮ۪ٹھ والیوم الآخر بیٚیہِ ٲخرت یعنی قیامتس پٮ۪ٹھ وَیَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْہَوْنَ عَنِ الْمُنکَرِ تم چھِ نیکی ہُنٛد حکم کران تم چھِ بدیو نِش رُکاوان وَیُسَارِعُونَ فِی الْخَیرَاتِ بیٚیہِ چھِ تم درور کران نیکین کُن وَأُولَٰئِکَ الْمَوْصُوفُونَ بِمَا ذُکِرَ یعنی کم لوگ یِمن اندر یِم صفات آسان خۄداے سٕنٛدۍ آیات آسان تلاوت کران سجدن منٛز نمازن منٛز بیٚیہِ نیکی ہُنٛد حکم آسان کران بدیو نِش آسان رُکاوان یِہنٛدِ خٲطرٕ کیٛاہ چھُ خۄدایَن تھوٚومُت ذِکرُ اچھا بِما ذُکِرَ مِن الصالحیٖن یِم ہسا چھِ نیک تہٕ صالح وَمِنْہُم مَن لیسوا کَذَلِکَ کینٛہہ چھِ تِمو منٛز تِم یِم نہٕ یِتھ پٲٹھۍ چھِ کینٛہہ وَلیسوا مِن الصالحیٖن یِم نہٕ یِہنٛدِ پٲٹھۍ چھِ کہِ تِم چھِنہٕ صالح تہِ نیک وما تفعلوا من خیر وما تفعلوا وما یفعلوا دۄنوَے قرات چھِ ییٚتہِ آمٕتۍ بالتاء تا سۭتۍ یعنی تفعلوا ایتها الامۃ وبالیاء ای الامۃ القائمۃ اگر أسۍ پرو تفعلوا تیٚلہِ مطلب گوٚو خۄداے چھُ وَنان یہِ کیٛاہ تُہۍ کٔرِو کُس کَرِ یعنی ایمان وٲلۍ کرن حضوٗرِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم آمُت وبالیاء ای امۃ القائمۃ یعنی سُہ اُمت یُس کیٛاہ چھِ یِم قٲیِم چھِ آسان یِم قٲیِم چھِ کتھ پٮ۪ٹھ قٲیِم چھِ حقس پٮ۪ٹھ قٲیِم چھِ اگر یفعلوا پرو تیٚلہِ چھِ وننہٕ یِوان کہِ تِم اُمت یِم حقس پٮ۪ٹھ قٲیِم سُہ ٲسۍتن پتہٕ کانٛہہ تہِ حقس پٮ۪ٹھ یا تفعلوا اگر پتہٕ تِم مطلب گوٚو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اُمت چھُ من خیرن یہِ کیٛاہ سا تُہۍ نیکی کٔرِو فلن یُکفروہ بالوجہین ای تعدموا ثوابہ بل تجازون علیہ کہ یہِ کیٛاہ سا تُہۍ یُکفرو فلن یُکفروہ یعنی سُہ یی نہٕ نکارنہٕ کینٛہہ تہِ بالوجہین ای تعدموا ثوابہ یعنی یہِ گژھِ نہٕ کہِ تۄہہِ یِیو نہٕ تمیُک ثواب دِنہٕ کینٛہہ تہِ بلکہِ تۄہہِ یِیو تتھ پٮ۪ٹھ ثواب دِنہٕ یہِ کیٛاہ سا نیکی کرو اتھ پٮ۪ٹھ دی خۄداے ثواب عام شخص ییٚمہِ ساتہٕ کانٛہہ لفظ چھُ کران سُہ چھُنہٕ گردٲنی کران خۄداے سٕنٛدِس وننس منٛز چھا کانٛہہ شک واللہ علیم بالمتقین خۄداے چھُ خوٗب زانان تقویٰ والٮ۪ن تہٕ پرہیزگارن ان الذین کفروا بے شک تِم لوٗکھ یِمو کُفر کوٚرُکھ لن تغنیا تِمن نِش ہٹایہِ نہٕ کینٛہہ ہرگز ہٹایہِ نہٕ تِمو نِش کیٛاہ ہرگز ہٹایہِ نہٕ کینٛہہ عنہم تدفع ہرگز ہٹایہِ نہٕ کینٛہہ تہِ کیٛاہ ہٹایہِ نہٕ کینٛہہ عنہم اموالہم تُہُنٛد مال ولا اولادہم بیٚیہِ اولاد من اللہ خۄداے سٕنٛدِ طرفہٕ یعنی خۄداے سُنٛد عذاب ہٮ۪کن نہٕ ہٹٲیِتھ تِمہٕ عذابہ تٔمۍ سُنٛد عذاب شیئن کینٛہہ تہِ وخصہما بالذکر لأن الانسان يدفع عن نفسه تارة بفداء المال وتارة بالاستعانة بالاولاد دپان یِمن دۄن چیٖزن ہُنٛد ذکر آو کرنہٕ کٕمن دۄن چیٖزن ہُنٛد نمبر اکھ مالُک نمبر زٕ اولادن ہُنٛد یِہُنٛدٕے ذکر کیٛازِ انسان چھُ عام طور ییٚلہِ کُنہِ جایہِ پھسان چھُ یا چھُ سُہ مال لاگان یا چھِ تیٚلہِ پنُن اولاد وغیرہ پننہِ مدد خٲطرٕ استعمال کران
وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ بیٚیہِ یِم چھِ جہنمی ہُم فیٖہا خالدون تَتھ منٛز روزن یِم ہمیشہ ہمیشہ مثلو صفتو یعنی صفت تمچ صفت ما ينفقون یِم یہ کیٛاہ سا تم خرچ چھِ کران کم چھِ خرچ کران الکفار یعنی کٲفر فی هذه الحیات الدنیا اتھ دنیاچہِ زندگی منٛز فی عداوت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دشمنی منٛز او صدقتن ونحوها یا کیٛاہ سا صدقہ چھِ کران یا امی اعتبار چھِ کمثل ریح فیہا سر امچ مثال چھِ اکہِ ہوائٕکۍ پٲٹھۍ اکہِ واوٕکۍ پٲٹھۍ اکہِ واوٕکۍ پٲٹھۍ فیہا سر حر و برد شدید یتھ منٛز کیٛاہ آسہِ یتھ منٛز ژھٹھ آسہِ یتھ منٛز ژھٹھ آسہِ فیہا سر یتھ منٛز ژھٹھ آسہِ یعنی کیٛاہ ژھٹھ آسہِ یا آسہِ سٮ۪ٹھاہ سردی ہٕنٛز ژھٹھ یا آسہِ سٮ۪ٹھاہ گرمی ہٕنٛز ژھٹھ کوٚرُو فِکرِ فیہا حر شدید حر او برد شدید تتھ منٛز آسہِ ژھٹھ سردی ہٕنٛز یا گرم اصابت حرث قوم سُہ ژھٹھ واتہِ کُنہِ قوم کُنہِ جایہِ ہٕنٛدٮ۪ن لوٗکن ہٕنٛدِس زِراتس زرع قومن زِراتس کتھ واتہِ زِراتس ظلموا انفسہم تمن لوٗکن ہٕنٛدِس زِراتس یِمو پننس پانس پٮ۪ٹھ ظُلم کوٚرُکھ کِتھ کٔنۍ کوٚرُکھ ظُلم بالکفر والمعصیت اکھ خۄداے سۭتۍ کُفر کٔرِتھ بیٚیہِ خۄداے سٕنٛز نافرمٲنی کٔرِتھ ظُلم کوٚرُکھ یِہنٛز مثال چھِ یِتھے پٲٹھۍ بالمعصیت فاہلکتہ اتی کوٚرُن سُہ ہلاک تہٕ برباد سُہ کھیت یُس اوس سُہ فصل یُس اوس سُہ کوٚرُکھ برباد کٔمۍ کوٚر یِم ژھٹن فلم ينفعوا به اتی ہیٚکۍ نہٕ تِم تتھ فٲیدٕ تُلِتھ تہِ فکذلک نفقاتہم ذاہبۃ لا ينتفعون بها یِتھے پٲٹھۍ یِم یہِ کیٛاہ سا خرچ چھِ کران کٲفر دپان یِم ہسا گژھن ختم تِم نسا ہٮ۪کن نہٕ یِمنٕے نِش کانٛہہ فٲیدٕ تُلِتھ ٲخرتس منٛز وما ظلمهم اللہ بضیاع نفقاتہم خۄدایَن کوٚر نہٕ تِمن پٮ۪ٹھ ظُلم تِہُنٛد یہِ خرچ کرُن یُس خرچ اوس کوٚرمُت سُہ ضایہِ کٔرِتھ ولکن انفسہم یظلمون تِم چھِ پننس پانس پٮ۪ٹھ پانے ظُلم کران کِتھ کٔنۍ بالکفر الموجب لضیاعها دپان سُہ کُفر کیٛازِ تِمو کوٚرُکھ پانے پننس پانس پٮ۪ٹھ ظُلم کیٛازِ تِہُنٛد کُفر کرُن بنیٛاو تِہنٛزن عملن تہٕ تِہنٛدٮ۪ن یُس سا صدقات ٲسۍ تہٕ تِہنٛدۍ ضایہِ گژھنُک وجہ کیٛاہ بنیٛاو تِہُنٛد کُفر بنیٛاو یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة اے ایمان وٲلِو مت بنٲیتو تُہۍ پنٕنۍ رازدار دوست کیٛاہ پنٕنۍ رازدار مت بنٲیتو اصفیا تطلعونہم علی سرکم یِمن تُہۍ دِوان چھُو پنُن راز یِمن تُہۍ دِوان چھُو پنٕنۍ راز من دوٗنکم یِم تۄہہِ بغٲر آسن یعنی مُسلمان آسن نہٕ مُسلمانن گژھِ نہٕ غٲر مُسلمس پنُن کانٛہہ راز دیُن چاہے سُہ کانٛہہ حکوٗمتی راز ٲسِن یا پنُن کانٛہہ راز اوے اسلٲمی ایڈمنسٹریشن یُس آسہِ تتھ منٛز ییٚلہِ مُسلمان سٹیٹ آسہِ تتھ منٛز گژھن مُسلمانٕے حکوٗمت کٮ۪ن بڑٮ۪ن بڑٮ۪ن عہدن پٮ۪ٹھ آسٕنۍ کٲفر گژھِ نہٕ آسُن تتھ پٮ۪ٹھ کینٛہہ تہِ اے غیرکم من اليہوٗد والمنافقین یعنی یہوٗد تہٕ منٲفق گژھن نہٕ آسٕنۍ لا یألونکم خبالا نصب بنزع الخافض لا یقصرون لکم جہدہم فی الفساد یعنی تِم چھِنہٕ کانٛہہ تہِ کٔمی تھاوان کینٛہہ تہِ بنزع الخافض اتھ آو نصب دِنہٕ اصلی اوس یعنی کہِ اتھ زیر مگر دِتُکھ اتھٕ زبر اے لا یقصرونکم یعنی تِم چھِنہٕ پننس کوٗششس منٛز کانٛہہ تہِ کٔمی تھاوان کتھ کتھِ خٲطر فساد تہٕ خرٲبی خٲطر فسادی ودو ما عنتم تِم چھُ کوٗشش کران کہِ تۄہہِ کیٛاہ گژھیو واتُن تۄہہِ گژھیو تکلیٖف واتُن وہو شدت الضرر یعنی واریاہ نۄقصان گژھیو تۄہہِ واتُن قد بدت البغضاء من افواہہم پٔزۍ پٲٹھۍ ظٲہر گوٚو عداوت تِہنٛدٮ۪ن چانٹیو نِش من افواہہم تِہنٛدیو چانٹیو بالوقعیت فیکم و اطلاع المشرکین علی سرکم دپان کِتھ پٲٹھۍ چھِ تِہُنٛد بُغض ننان کُنہِ ساتہٕ یِتھ پٲٹھۍ ما چھِ ونان تُل یِتھ پٲٹھۍ چھِنہٕ ونان کینٛہہ البتہ کیٛاہ چھِ کران تِم چھِ تۄہہِ غوٗبت کران اکھ چھُ تۄہہِ غوٗبت کران بیٚیہِ چھِ تُہُنٛد راز ونان مُشرکیٖن بیٚیہِ چھِ تُہُنٛد راز ونان امہِ تل چھِ ننان کہِ تِم کیٛاہ چھِ تِم چھِنہٕ تُہنٛدۍ دوست کینٛہہ تِم چھِ تُہنٛدِ دُشمن وما تخفی صدورہم من العداوت یہِ کہِ سا تِہنٛدٮ۪ن سیٖنن منٛز چھِ ژھٔپِتھ عداوت تہٕ بُغض اکبر سُہ چھُ زیادٕ قد بینا لکم الآیات علی عداواتکم پزِ پٲٹھۍ اَسہِ کٔرۍ نِشٲنی بیان تِہنٛدِس عداوتس پٮ۪ٹھ ان کنتم تعقلون
اگر تۄہہِ کیٛاہ چھُو عقل چھُو سمجھ چھُو ذالِکَ فلا تُوالوٗہُم تیٚلہِ نسا لٲگزِو نہٕ تُہۍ دِلی دوستان تِمن سۭتۍ. سُہ دوٗم لوٚگ نہٕ اَتھ پتہٕ کیٚنٛہہ. ییٚتہِ وٕچھ عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أذنب آدم الذنب الذي أذنبه رفع رأسه إلى السماء فقال أسألك بحق محمد إلا غفرت لي. فأوحى الله إليه من محمد فقال تبارك اسمك لما خلقتني رفعت رأسي إلى عرشك فإذا فيه مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله فعلمت أنه ليس أحد أعظم عندك قدرا عمن جعلت اسمه مع اسمه. فأوحى الله إليه يا آدم إنه آخر النبيين من ذريتك ولولا هو ما خلقتك. أخرجه الطبراني في الصغير والحاكم وأبو نعيم والبيهقي كلاهما في الدلائل وابن عساكر في الدرر وفي مجمع الزوائد ورواه الطبراني في الأوسط والصغير وفيه من لم أعرفه. قلت ويؤيد الآخر الحديث المشهور لولاك ما خلقت الأفلاك. قال القاري في الموضوعات الكبير موضوع لكن معناه صحيح وفي التشرف معناه ثابت. ويؤيد أول ما ورد في غير رواية من أنه مكتوب على العرش وأوراق الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله كما بسط طرقه السيوطي في مناقب اللآلي في غير موضع وبسط له شواهدا أيضا في تفسيره في سورة ألم نشرح. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے جب وہ گناہ صادر ہو گیا یعنی جس کی وجہ سے جنت سے دنیا میں بھیج دیے گئے تو ہر وقت روتے تھے اور دعا و استغفار کرتے رہتے تھے. ایک مرتبہ آسمان کی طرف منہ کیا اور عرض کیا یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ سے تجھ سے مغفرت چاہتا ہوں. وہی نازل ہوئی کہ محمد کون ہیں جن کے واسطے سے تم نے استغفار کیا. عرض کیا کہ جب آپ نے مجھے پیدا کیا تھا تو میں نے عرش پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو میں سمجھ گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی ہستی کوئی نہیں ہے جن کا نام تم نے اپنے نام کے ساتھ رکھا. وہی نازل ہوئی کہ وہ خاتم النبیین ہیں، تمہاری اولاد میں سے ہیں، لیکن وہ نہ ہوتے تو تم بھی پیدا نہ کیے جاتے. حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام یم ساتن تمن لغزش گئی حیدر یم کی وجہ تم جنت مز آئے دنیاہس مز سوزنے تو تم اس پرت ساتن ودان تو خدایس کن معافی منگان تو استغفار کران. اکہ لٹہ تمو تلک پن روئے مبارک آسمان کن کہ یا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سند وسیل ستن سہ بچے مغفرت منگان. وہی آیس کہ سہ کس محمد یم کی وجہ سے استغفار تو معافی چھک منگان. عرض آو کرنے یم سات ژے بہ پود کور تھسے مے کور چٲنِس عرشس کن ترٛووُم نظر اتہ وچھم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مے توٚر فکر زِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھۄتہٕ کھٔسِتھ چھنہٕ انسانو منٛز کانٛہہ تہِ شخصیت یِہُنٛد ناو تۄہہِ پننہِ نامہِ مُبارکس سۭتۍ چھُو تھوٚومُت. وہی آیہِ نٲزِل کرنہٕ کہ سُہ چھُ خاتم النبیین، سُہ ہسا آسہِ تہنٛدی اولاد منٛز لیکن سُہ اگر آسہِ نہٕ کہِ بہٕ کرٕ ہا نہٕ ژٕ تہِ پود کینٛہہ تہِ. حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلامن ہُنٛد تِم ساتن اس وقت کیا دعائیں کی ہیں، کس کس طرح گڑ گڑائے، اس بارے میں بہت سی روایات وارد ہوئی ہیں اور ان میں کوئی تعارض بھی نہیں ہے. جس پر مالک کی ناراضگی آقا کی خفگی ہو وہ جانتا ہے. ان بے حقیقت آقاؤں کی ناراضگی کی وجہ سے نوکروں اور خادموں پر کیا گزر جاتا ہے، اور وہاں تو مالک الملک رازق عالم اور مختصر یہ کہ خدا کا عتاب تھا اور گزر کس پر رہی تھی؟ اس شخص پر جس کو فرشتوں سے سجدہ کرایا، اپنا مقرب بنایا. جو شخص جتنا مقرب ہوتا ہے اتنا ہی عتاب اس پر اثر ہوتا ہے، بشرطے کہ کمینہ نہ ہو. وہ تو نبی تھے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اس قدر روئے کہ تمام دنیا کے آدمیوں کا رونا اگر جمع کیا جائے تو ان کے برابر نہیں ہو سکتا. 40 برس تک سر اوپر نہیں اٹھایا. حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے رونے کے تمام دنیا کے رونے سے مقابلہ کیا جائے تو ان کا رونا بڑھ جائے. ایک حدیث میں ہے کہ اگر ان کے آنسوں کو
اور ان کی تمام اولاد کے آنسوں سے وزن کیا جائے تو ان کے آنسوں بڑھ جائیں، ایسی حالت میں کس طرح زاری فرمائی ہوگی ظاہر ہے، یا لب پہ لاکھ لاکھ سخن اضطراب میں وہاں ایک خاموشی میرے سب کے جواب میں۔ اس لیے جو روایات میں ذکر کیا گیا ہے ان سب کے مجموعہ میں کوئی اشکال نہیں، من جملہ ان کے یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وسیلہ اختیار فرمایا، اور دوسرا مضمون عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ہونا، یہ اور بھی بہت سی مختلف روایتوں میں آیا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے اس کی دونوں جانبوں میں 3 سطریں سونے کی پانی سے لکھی ہوئی دیکھی۔ پہلی سطر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا، دوسری سطر میں ما قدمنا وجدنا وما اکلنا ربحنا وما خلفنا خسرنا، جو ہم نے آگے بھیج دیا یعنی صدقہ وغیرہ کر دیا وہ پا لیا، اور جو دنیا میں کھایا وہ نفع میں رہا، اور جو کچھ چھوڑ آئے وہ نقصان میں رہا۔ اور تیسری سطر میں امت مذنبۃ و رب غفور، امت گناہ گار اور مالک بخشنے والا۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ میں ہندوستان کے ایک شہر میں پہنچا تو میں نے وہاں ایک درخت دیکھا جس کے پھل بادام کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کے 2 چھلکے ہوتے ہیں، جب ان کو توڑا جاتا ہے تو ان کے اندر سے ایک سبز پتا لپٹا ہوا نکلتا ہے، جب اس کو کھولا جاتا ہے تو سرخی سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا ملتا ہے۔ میں نے اس قصہ کو ابو یعقوب رحمہ اللہ شکاری سے ذکر کیا، انہوں نے کہا تعجب کی بات نہیں، میں نے ایلا میں ایک مچھلی شکار کی تھی، اس کے ایک کان پر لا الہ الا اللہ اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہوا تھا۔ اللہ تعالیٰ دینا سبحان اللہ۔